بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب شرح چہل حدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ. چوتھی فصل، قوت تخیل کی تہذیب. اس جگہ اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر مجاہد کو شیطان اور اس کے چیلوں کو زیر کرنے کے لیے پہلی ضروری شرط تخیل کی بلند پروازی کو قابو کرنا ہے، کیونکہ انسانی تخیل ہمیشہ ایک پرندے کی طرح مائل و پرواز رہتا ہے، ہر لمحے کسی شاخ پر لٹکنے کے لیے بے چین رہتا ہے. یہ بلند پروازی کبھی بدبختیوں کا سبب بن جاتی ہے. یہ تخیل شیطان کا آلہ کار بھی ہے اور انسان کو لاچار بنا کر بدبختی کے گڑھے میں گرا سکتا ہے. جو مجاہد اپنی اصلاح کی فکر میں ہے، اپنے باطن کو جلا دینا چاہتا ہے اور شیطان کے چیلوں سے اس کو خالی کرنا چاہتا ہے، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ لگام خیال پر اپنی گرفت مضبوط رکھے، اس کو اس کی مرضی پر نہ چھوڑ دے، برے خیالات کو اس کے قریب نہ پھٹکنے دے. مثلاً گناہ کے کام یا شیطنت کا تصور نہ کرے، بلکہ ہمیشہ اپنے خیالات کو نیک کاموں کی طرف مرکوز رکھے. یہ بات اگرچہ شروع میں مشکل ضرور معلوم ہوگی اور شیطان اور اس کے چیلے اس بات کو اس کی نظروں میں اور بڑا کر کے دکھائیں گے، لیکن مسلسل پابندی و مراقبت اور نگرانی سے کام آسان ہو جائے گا. ممکن ہے تم بھی تجربہ کرو اور تھوڑی سی توجہ اور کوشش سے اپنے تخیل کو ادھر ادھر بھٹکنے سے روکو اور مکمل طور پر اس پر کنٹرول کرو. جب بھی تم یہ دیکھو کہ تمہارے خیالات پست اور ذلیل چیزوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو ان کو پاک و پاکیزہ اور نیک چیزوں کی طرف متوجہ کرو. اگر تم دیکھو کہ تم کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب ہو رہی ہے تو اس توفیق پر اپنے خدا کا شکر ادا کرو اور اپنی کوشش کو جاری رکھو. ہو سکتا ہے پروردگار عالم تم پر اپنی رحمت سے ملکوت کا کوئی راستہ کھول دے جس سے انسانیت کے صراط مستقیم کی طرف تمہاری ہدایت ہو جائے اور سلوک اللہ کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے. اس بات کی طرف خصوصی توجہ رکھو کہ مذموم اور برے خیالات اور باطل تصورات شیطانی القاعات ہیں. شیطان اپنے چیلوں کو تمہاری سلطنت باطن میں قدم جما لینے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور تم جو شیطان اور اس کے چیلوں سے جہاد کے لیے نکلے ہو اور اپنے نفس کی قلمرو کو رحمانی و الہی مملکت بنانا چاہتے ہو، اس لعین کی مکاریوں سے تم کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ان تمام خیالات کو جو مرضی الہی کے خلاف ہیں اپنے سے دور کر دو تاکہ اس داخلی جنگ میں انشاءاللہ اس اہم مورچے کو شیطان اور اس کے چیلوں سے خالی کرو، کیونکہ یہ ایک سرحدی مورچہ ہے. اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو آگے بھی کامیابی کی امید ہے. اے عزیز، ہر وقت خداوند عالم سے مدد مانگو. اپنے معبود سے بصد عجز و نیاز گڑ گڑا کر استغاثہ کرتے ہوئے کہو، خدایا، شیطان ایک بہت بڑا دشمن ہے جو تیرے انبیاء اور اولیاء کو بہکانے کی لالچ رکھتا تھا اور رکھتا ہے. اے خدا، تو اپنے اس کمزور اور ناتواں بندے کی مدد کر جو بیہودہ امیدوں، پست اور برے خیالات اور خرافات کے جال میں گرفتار ہے، تاکہ وہ اس طاقتور دشمن سے عہدہ برا ہو سکے. خدایا، تو اس میدان جنگ میں اس طاقتور دشمن سے جو میری سعادت و انسانیت کے لیے خطرہ ہے مجھے محفوظ رکھ اور میری مدد کر تاکہ اس کی فوج کو تیری مخصوص مملکت سے نکال سکوں، اور مجھے توفیق دے کہ جو گھر تیرے لیے مخصوص ہے اس تک اس غاصب کے ہاتھ نہ پہنچنے دوں. پانچویں فصل، موازنہ سے متعلق. ان باتوں میں سے ایک بات جو راہ سلوک میں انسان کی مددگار ہوتی ہے اور انسان کو اس کی پابندی کرنی چاہیے وہ موازنہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ قوائے شہویہ اور غضبیہ اور وائمہ سے پیدا ہونے والے اخلاق رذیلہ اور پست ملکات کے فوائد و نقصانات کا جو بے قید و بند ہونے کے ساتھ شیطان کے تابع ہوتے ہیں، نفسانی فضائل اور اچھے اقدار کے فوائد و نقصانات سے موازنہ کرے جو عقل و شرع کی بنیادوں پر مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھ لے کہ ان میں سے کون سے اقدار اچھے ہیں، پھر ان پر عمل پیرا ہو جائے. مثلا قوت شہویہ،
مثال کے طور پر جس نفس پر شہوت اور ہوس کا مطلق العنان قبضہ ہے اور نفسانی خواہشات اس میں کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہیں، یہاں تک کہ یہ خواہشات اس شخص کی کردار کا حصہ بن چکی ہیں، اس کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے بہت سے دوسرے رذائل اور دوسری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر یہ قوت کسی بھی فسق و فجور کے ارتکاب میں کوتاہی نہیں کرتی، اور جو مال جس راہ سے بھی حاصل ہو جائے اس سے ہاتھ نہیں اٹھاتی ہے۔ جو بھی چیز اس کے میلان کے مطابق ہو اس کے حاصل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے، چاہے ان کے نتائج کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ قوت غضبیہ، اگر اس کو اتنی چھوٹ مل گئی کہ یہ ملکہ کی صورت اختیار کر جائے تو اس سے دوسرے بہت سے رذائل اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ مثلا جو شخص بھی اس کے ہاتھ لگ جائے گا اس پر ظلم و ستم کرے گا۔ اگر کسی نے ایسے شخص کی معمولی سی مزاحمت کر لی تو یہ اس کو شکست دینے کے لیے جو بھی ممکن ہوگا کرے گا، ذرا سی اختلافی بات پر ہنگامہ برپا کر دے گا اور اپنے مزاج کے خلاف ہر بات کو بہر صورت دور کرنے پر تل جائے گا، چاہے اس سے دنیا زیر و زبر ہو جائے۔ قوت وہمہ، اسی طرح جو شخص شیطانی قوت وہمہ کا مالک ہوگا یہ صفت اس پر غالب آ جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہر شیطانی طریقے سے اپنی شہوت و غضب کو تسکین و تشفی دے کر ہر جائز و ناجائز طریقے سے بندگان خدا پر تسلط حاصل کرنا چاہے گا، چاہے اس کے لیے ایک خاندان کو تباہ کرنا پڑے، ایک شہر کو، یا حتیٰ ایک ملک کو اجاڑنا پڑے۔ ان قوتوں کے درجہ بالا نتائج اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب یہ قوتیں شیطان کے زیر تصرف ہوں۔ ویسے اگر آپ واقعی اور صحیح طریقے سے ایسے لوگوں کے حالات کے بارے میں غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی طاقتور اور چاہے جتنی اس کی خواہشیں پوری بھی ہو چکی ہوں، پھر بھی اس کی لاکھوں خواہشیں ایسی ہوں گی جو پوری نہ ہوئی ہوں گی۔ بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام امیدوں کا پورا ہونا اور ہر شخص کا اپنے مقصد کا حاصل کر لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ دنیا عالم مزاحمت ہے اور اس کے عناصر ہمارے ارادوں کی تکمیل میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ہماری امیدوں کی کوئی حد و انتہا بھی نہیں ہے۔ مثلا انسان کی شہوانی قوت کچھ اس طرح ہے کہ بفرض محال ایک شہر کی عورتیں اس کے قبضے میں آ جائیں، تب بھی اس کے دل میں یہ خواہش ابھرے گی کہ وہ اور دوسرے شہر کی عورتوں پر نظر رکھے۔ اگر اس کو ایک مملکت مل جائے تو وہ دوسری مملکت حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ ہمیشہ جو چیز اس کی دسترس میں نہیں ہے اسی کی خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ مذکورہ بالا خواہشوں کی تکمیل ناممکنات میں سے ہے اور خام خیالی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تنور شہوت ہمیشہ دہکتا ہی رہتا ہے اور انسان کبھی بھی اپنی آرزوؤں کو حاصل نہیں کر پاتا۔ اسی طرح انسان کے اندر قوت غضبیہ کی تخلیق کچھ اس طرح کی گئی ہے کہ اگر وہ پوری ایک مملکت کا بلا شرکت غیر مالک بن جائے پھر بھی وہ دوسری ایسی مملکت کے حصول کی کوشش کرے گا جو اس کو نہیں مل سکی ہے، بلکہ جتنا بھی اس کو ملے گا اتنا ہی اس قوت میں اور اضافہ ہوگا۔ اگر کسی کو ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو وہ خود اپنے حالات کا جائزہ لے اور اہل دنیا کے حالات کا بھی جائزہ لے۔ مثلا بادشاہوں، زر و زور اور جاہ و حشم کے مالکوں کی زندگیوں کو دیکھے تو خود ہی ہماری بات کی تصدیق کرے گا۔ دیکھیے، انسان ہمیشہ ایسی چیز کا دلدادہ ہوتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی یا اس کی دسترس میں نہیں ہوتی ہے، اور یہ ایسی انسانی فطرت ہے جس کو مشائخ عظام اور اسلام کے علماء اعلام خصوصاً معارف الہیہ میں ہمارے استاد جناب عارف کامل شیخ مرزا محمد علی شاہ آبادی نے اس سے بہت سے معارف الہیہ کو ثابت فرمایا ہے جس کا فی الحال ہماری بحث سے تعلق نہیں ہے۔ بہرحال اگر بالفرض انسان اپنے تمام مقاصد کو حاصل بھی کر لے تو ان سے وہ کب تک لطف اندوز ہوتا رہے گا؟ اس کی جوانی کی قوتیں کتنے دنوں تک برقرار رہیں گی؟ جب زندگی کے موسم بہار پر خزاں آتی ہے تو دل سے نشاط و سرور اور اعضاء سے طاقت سلب ہو جاتی ہے، قوت ذائقہ بیکار ہو جاتی ہے، چیزوں کے مزے کا صحیح ادراک نہیں ہو سکتا، آنکھیں، کان، قوت لامسہ اور دیگر قوا
بیکار ہو جاتے ہیں۔ لذتیں یا تو ایک دم سے ختم یا ناقص ہو جاتی ہیں۔ بیماریاں انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ نظام ہاضمہ، قوت جاذبہ، قوت دافعہ، نظام تنفس، یہ سب اپنے فرائض کی انجام دہی سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈی آہوں، درد بھرے دل اور حسرت و ندامت کے علاوہ انسان کا دامن ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے۔ اچھے برے کی پہچان کی عمر سے لے کر انسانی قوتوں کے ناکارہ یا ناقص ہونے کے زمانے تک طاقتور اور صحت مند جسم کے مالک شخص کی بھی ان جسمانی قوتوں سے استفادے کی مدت 30-40 سال سے زیادہ کی نہیں ہوتی، بشرطیہ کہ وہ بیماریوں اور دیگر قسم کی مصیبتوں سے دوچار نہ ہو، جس کا روزانہ سابقہ پڑتا ہی رہتا ہے، اور ہم ان سے غافل ہو جایا کرتے ہیں۔ میں سرسری طور پر آپ کے لیے عالم تصور میں، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فرض کیے لیتا ہوں کہ آپ کی عمر 150 سال ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ آپ نے ان تینوں قوہ یعنی قوت شہویہ، غضبیہ اور واہمہ کا بغیر کسی الجھن اور تکلیف کے استعمال بھی کیا ہے، اور اس دوران آپ کے مقاصد کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ بھی حائل نہیں ہوئی، تو کیا اس مختصر مدت کے بعد جو ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جانے والی ہے، آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ان فانی لذتوں سے آپ نے اپنی دائمی زندگی کے لیے کیا ذخیرہ کیا ہے؟ اپنے بیچارگی کے دن کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اپنی تنہائی و فقر و فاقہ کے لیے کون سا ذخیرہ اکٹھا کیا؟ برزخ و قیامت کے لیے کون سا اثاثہ محفوظ کیا؟ ملائکہ، اولیاء الہی اور انبیاء خدا سے ملاقات کے لیے آپ نے کیا تحفہ تیار کیا؟ سوائے کچھ برے اعمال کے جو برزخ و قیامت میں ایسی شکلوں میں نظر آئیں گے جن کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ شکلیں کیسی ہوں گی۔ تم نے جہنم کی آگ، عذاب قبر و قیامت وغیرہ کو سن کر جو آتش دنیا اور عذاب دنیا پر قیاس کیا ہے، یہ غلط قیاس ہے اور اس کے سمجھنے میں سخت غلطی کی ہے۔ اس دنیا کی آگ بہت ہلکی اور دھیمی ہے۔ اس دنیا کا عذاب بہت سہل و آسان ہے۔ اس دنیا میں تمہارا ادراک بہت ہی ناقص اور ناتمام ہے۔ اس دنیا کی تمام آگ کو جمع کر لیا جائے تو بھی وہ انسانی روح کو نہیں جلا سکتی، لیکن آخرت کی آگ جسم کو جلانے کے ساتھ روح کو بھی بھسم کر دیتی ہے، دل کو پگھلا کر اسے جلا دیتی ہے۔ تم نے اب تک جس جہنم کے بارے میں سنا ہے وہ تمہارے اعمال کا جہنم ہے، جو حقیقت بن کر وہاں تمہارے سامنے حاضر ہوگا۔ ارشاد خداوند عالم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تھا اس کو حاضر پایا۔ تم نے اس دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کی سزا آخرت میں بھگتنی ہے۔ اگر تم نے یہاں یتیم کا مال کھایا ہے اور اس کے مزے اڑائے ہیں تو خدا ہی جانتا ہے کہ آخرت میں جہنم کے اندر تم کس صورت میں اس کو دیکھو گے اور وہاں کتنی ذلت اٹھاؤ گے، اور اس ذلت کی حقیقت کیا ہوگی۔ یہاں تم نے اگر اپنے سخت اور سست الفاظ سے لوگوں کے دل جلائے ہیں تو اب یہ خدا ہی جانتا ہے کہ آخرت میں اس کا عذاب کیا ہے۔ جب تم خود دیکھو گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ خود تم نے اپنے لیے کیسا عذاب تیار کیا ہے۔ اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے تو اس غیبت کی جو اخروی شکل ہے وہ تم کو دے دی جائے گی اور تم اسی کے ساتھ محشور ہوگے اور اس کے عذاب کا مزہ چکھو گے۔ ابھی یہ سب اس جہنم کی بات ہے جو برے اعمال کا دوزخ ہے، جو نسبتاً سرد، آسان، ہلکا اور قابل برداشت ہے۔ یہ ان گناہ گاروں کے لیے ہے جو گناہ کر کے اہل معصیت میں شمار ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جن کی سرشت میں برائیاں اور پست و باطل ملکات کا غلبہ ہو چکا ہے، جیسے لالچ، حرص، طمع، منمانی، جنگ و جدال، شر و فساد، حب مال اور جاہ و منصب، دنیا پرستی وغیرہ، اس قسم کے پست ملکات، ان کے لیے ایسا جہنم ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس دوزخ میں عذاب کی صورتوں کا تصور بھی ہمارا اور تمہارا ذہن نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ خود نفس کے باطن سے ظاہر ہوں گے اور ان کے عذاب سے خود اہل جہنم بھی گریزاں ہوں گے اور وحشت کریں گے۔ بعض موثق روایات میں ہے کہ جہنم میں متکبرین کے لیے ایک وادی ہے جس کا نام سقر ہے،
اس وادی نے ایک مرتبہ حرارت و گرمی کی شدت کی وجہ سے خداوند عالم سے اجازت چاہی کہ مجھے ایک سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اجازت حاصل ہونے کے بعد اس نے سانس لی تو اس کے اثر سے جہنم تڑپ اٹھی۔ کبھی یہی ملاقات انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانے کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ انسان سے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے حسد ہے، اس کے بارے میں ہماری صحیح روایات میں آیا ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا پرستی، شہرت اور حب مال کے لیے صحیح روایات میں آیا ہے، بھیڑوں کے ایسے ریوڑ پر جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو، اگر ایک بھیڑیا آگے سے اور ایک پیچھے سے چھوڑ دیا جائے تو یہ دونوں بھیڑیے اس کو اتنی جلدی ختم نہیں کر سکیں گے جتنی جلدی شہرت کا لالچ اور دنیا پرستی مومن کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ خدا نہ کرے انسان کی معصیتیں فاسد ملکات تک پہنچ جائیں اور بد اخلاقی کے ملکہ تک پہنچ جائیں، اور پھر ان فاسد و باطل ملکات پر عمل کرنے کا انجام ایمان کے خاتمے کی صورت میں ہو اور وہ کافروں کی موت مرے، کیونکہ ایسے لوگوں کو کافروں کے اور باطل عقائد والوں کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ دونوں جہنم دوسرے جہنموں سے بہت زیادہ سخت اور بہت زیادہ گرم اور بہت زیادہ تاریک ہیں۔ اے عزیز، علوم عالیہ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ شدت کے مراتب لا متناہی ہیں۔ تم چاہے جتنا تصور کرو اور تمام عقول چاہے جتنے زیادہ شدت عذاب کا تصور کر لیں، اس سے شدید تر کا امکان موجود ہے۔ کیا تم نے حکماء کے براہین کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اہل ریاضت کے کشف پر یقین نہیں کیا؟ اچھا، تم تو الحمدللہ مومن ہو، انبیاء کو سچا مانتے ہو، ہماری معتبر کتابوں میں منقول روایات جن کو تمام علماء امامیہ قبول کرتے ہیں ان کو تو صحیح مانتے ہو، ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول دعاؤں اور مناجات کو درست تسلیم کرتے ہو، تم نے مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات کو تو دیکھا ہی ہوگا، سید الساجدین کی مناجات جو دعائے ابو حمزہ سمالی کے اندر ہے اس کو تو پڑھا ہوگا، ذرا اس کے مطالب میں غور کرو، ان کے جملوں میں تھوڑا سا تأمل کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک لمبی دعا کو ایک مرتبہ میں جلدی جلدی پڑھ ڈالو اور اس کے مطلب میں غور و فکر نہ کرو۔ ہم ہوں یا تم سید سجاد علیہ السلام کا عالم تو پیدا نہیں کر سکتے کہ اس لمبی دعا کو خشوع و خضوع سے پڑھ لیں۔ ہر رات ایک چوتھائی یا ایک تہائی پڑھ لو، لیکن سمجھ کے پڑھو، ہر فقرے میں غور کرو، ہو سکتا ہے تم بھی صاحب حال ہو جاؤ۔ سب سے بڑھ کر تھوڑا سا قرآن میں غور کرو اور یہ دیکھو کہ اہل جہنم کے لیے کس کس قسم کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ لوگ خدا سے موت کی دعائیں مانگیں گے، مگر افسوس موت بھی ان کے دکھ درد کا مداوا نہیں۔ دیکھو خدا کا ارشاد ہے، یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے خدا کا تقرب حاصل کرنے میں کی۔ اب یہ کون سی حسرت ہے جس کو خدا اپنی اس عظمت کے ساتھ اور اس تعبیر کے ساتھ ذکر کر رہا ہے؟ قرآن کی آیے شریفہ میں غور کرنا چاہیے اور بغیر تدبر کیے اس سے نہیں گزرنا چاہیے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ خداوند عالم روز قیامت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے تو ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور گھبراہٹ میں لوگ متوالے معلوم ہوں گے، حالانکہ وہ متوالے نہیں ہیں بلکہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے۔